ٹی آئی زندہ باد. وہ کیوں؟ اس لیے کہ جتنی نفرتیں آپ پھیلا رہے ہیں اس نفرت کا اظہار لوگوں کو موقع دیں تاکہ 8 فروری کو وہ مہر لگا کے اپنی نفرت کا یا اپنی کیتھارسس دور کر کے اپنی ایکسپریشن کر سکے. اگر آپ ووٹ کے ذریعے وہ حق چھین لیں گے تو پھر اس کا نقصان یہ ہوگا جو ہم نے ماضی میں بھی دیکھا, جو بہت سارے اور ملکوں میں بھی دیکھا. میرا خیال ہے اس ملک میں بھی اب عوام اس لیول تک پہنچ چکی ہے کہ آپ کے پاس کوئی اور آپشن باقی نہیں رہے گا سوائے انقلاب کے, اور وہ انقلاب اس طریقے سے آئے گا پھر کسی کی عزتیں محفوظ نہیں رہیں گی, پھر نقصان اس ملک کا ہوگا, اس ملک کی جڑوں کا ہوگا, اس ملک کے اداروں کا ہوگا, اور وہ پھر ہم برداشت شاید نہ کر پائیں. شعیب شاہین صاحب, پی ٹی آئی کی ساری لیگل ٹیم اگر الیکشن میں مصروف ہو جائے تو خان صاحب کی کیسز کون دیکھے گا سر؟ وہ دیکھیں, خان صاحب کے کیسز میں کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہوگا. ان کے کیسز جو وکیل لڑ رہا ہے وہ سب سے ٹاپ پرائرٹی اس کو وہ رکھتا ہے. الیکشن سیکنڈری چیز ہے ہمارے لیے. ہمارے لیے جو ہے وہ ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. عمران خان اس وقت سمبل ہے حقیقی آزادی کا. اس وقت وہ استعارہ, وہ علامت بن گیا ہے حقیقی آزادی کا. اس شخص کے ارد گرد ساری محبتیں اور اس کے ساتھ اٹیچ ہو چکی ہیں. لوگوں نے پبلک ایٹ لارج نے اب آزادی کا ایک استعارہ رکھا ہے, وہ ہے عمران خان. آج پوری دنیا میں جہاں جہاں پاکستانی بستا ہے وہ عمران خان کے علاوہ کسی کا نام سننے کو تیار نہیں ہے. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے خاطر اس کے ساتھ جو سنسیئر اینڈ لویل ہو کے کھڑا ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو الیکشن لڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اس لیے عوام ہمارا الیکشن لڑے گی. شاہین صاحب یہ بتا دیں, پاکستان تحریک انصاف لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے عدالتوں کے چکر لگا رہی ہے, لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس اور الیکشن کمشنر تو ان کے خلاف بھی کارروائیاں کر رہے ہیں اور پھر دھمکیاں دی جا رہی ہیں. دیکھیں, یہ پی ٹی ایم کی جماعتوں نے کیا کیا پچھلے سال, جو بندیال صاحب نے کیا غلط کہا تھا, صرف یہی کہا تھا نا کہ الیکشن کراؤ. جو ان کو گالیاں دی گئیں, جو یہاں آ کر کے کنٹینر لگائے گئے, جو یہاں گیٹ بند کیے گئے اور جس انداز سے ان کو دھمکایا گیا, وہ سب آپ کے سامنے ہے. وہ پی ٹی ایم کی ساری جماعتیں جس میں نون بھی اور مولانا فضل الرحمان بھی, یہ سارے یہی واردات کرتے رہے. ہمارے ساتھ تو زیادتی کر رہی ہے عدلیہ, بلکہ کئی حوالوں سے کمپرومائز ججز کچھ, لیکن اس کے باوجود ہم نے ہمیشہ عدلیہ کا احترام کیا, عزت و احترام سے اختلاف بھی کیا, ان کے اوپر آبجیکشن بھی کیا تو عزت و احترام سے کیا. لیکن اگر عدلیہ اس طرح ان دھمکیوں کا علاج یہ نہیں کرتی, ان کے خلاف توہین عدالت نہیں کرتی, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ مائٹ از رائٹ کا پرنسپل چلے گا. شعیب شاہین صاحب, آپ بتائیں کہ آج کورٹ روم نمبر 1 میں گئے, کہا گیا کہ ہم آپ کو وقفے کے بعد سنتے ہیں. عدم پیروی کی وجہ سے بینچ پر چلا گیا, آپ کو کوئی بندہ وجود ہی نہیں. جی, ابھی میں ان سے بات کروں گا, ابھی جا کر ان کو ریکویسٹ رائٹنگ میں دے آیا ہوں. اچھا ہوتا کہ میں ان کو میں اسٹاف کو لکھوا کے آیا ہوں ان کو کہ کون سا ہمارا کیس ہے, ریکویسٹ بھی کر کے آیا ہوں, اور ابھی دوبارہ جاؤں گا. میں امید کروں گا کہ انشاءاللہ ہمارا کیس لگ جائے. ہم نے کیس لگوانے کی ریکویسٹ کرنی تھی, وہ کر بھی دی ہے, اسٹاف کو بھی کرنا ہے. اچھا سر, یہ بتائیں کہ جیسے آپ کے جو شکوک و شبہات ہیں نواز شریف صاحب کو لے کر, مسلم لیگ نون کو لے کر, پیپلز پارٹی کے اسپیشلی بلاول بھٹو کے اگر بیانات دیکھے جائیں تو آپ لوگوں کے ایک جیسے ہیں, اور بلاول بھٹو بارہا یہ بات کہہ چکے ہیں کہ عمران خان کو الیکشن کے لیے باہر ہونا چاہیے. ان کے ساتھ زیادتی ہے کہ اگر ان کو رو کر الیکشن کیا جائے, تو ان کے اس بیانات کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ان کے رہنما نے یہ بھی بیان دیا ہے کہ پی ٹی آئی کا اور ہمارا مخالف ایک ہے, ہمیں مل کر اس کا مقابلہ کرنا چاہیے. دیکھیں, اگر کوئی آئین کے مطابق اچھا بیان دیتا ہے تو ہم اس کو ویلکم کریں گے, لیکن آپ نے پھر زرداری صاحب کا دوسرا بیان بھی پڑھ لیا, سن لیا. ایک راو انوار نے اسٹیٹمنٹ دلائی گئی اس سے, اور اگلے دن ان کی ساری اسٹیٹمنٹ چینج ہو گئی. اگر یہ ان کی کریڈیبلٹی ہوگی تو ہم پھر کیا کمنٹ کر سکتے ہیں؟ ہمیں بہتر ہے کہ ہم کمنٹ نہ ہی کریں. لیٹ دیم ڈیسائڈ بائی دیم سیلف. کیا وہ آئین کے ساتھ کھڑے ہیں یا نہیں, کیا وہ قانون کے ساتھ کھڑے ہیں یا نہیں, کیا وہ فری ٹرانسپیرنٹ الیکشن چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے. اچھا سر, کہا جا رہا ہے لیگل ٹیم پر بڑے اعتراضات کیے گئے کہ پی ٹی آئی کو لیگل ٹیم ہی جو ہے وہ ڈبو رہی ہے. آج بھی آپ پہلے عدالت میں پیش ہوئے تھے اپنا کیس فکس کروانے کے لیے, لیکن پھر کہا گیا تھا کہ بریک کے بعد آئے. اس کے بعد آپ آئے, آپ یہاں پہ میڈیا ٹاک کر رہے ہیں, اندر قاضی صاحب واپس چلے گئے. پھر لیگل ٹیم کیا کرے؟ لیگل ٹیم ریکویسٹ کر سن لینا جواب سن لینا. لیگل ٹیم اس وقت بیسٹ اپنی سروسز دے رہی ہے. مشکلات کے باوجود اس وقت لیگل ٹیم سب سے زیادہ محنت کر رہی ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. اعتراضات ہر کسی کی طرف سے. اب یہ فیصلہ سوشل میڈیا نے تو نہیں کرنا نا, یا جو باہر ہماری لیگل ٹیم کے باہر بیٹھنے والا جو بندہ ہے اس سے تو نہیں فیصلہ کرنا نا کہ ہماری لیگل ٹیم نے کیا اسٹریٹجائز کرنا ہے, اسٹریٹجی کیا اپنانی ہے.
इंशाल्लाह हमारी स्ट्रेटजी बिल्कुल मुकम्मल है। हम तमाम हवालों से मुकदमात की पैरवी भी कर रहे हैं, हम इलेक्शन कमीशन के पास भी जा रहे हैं, हम हाई कोर्ट में भी जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी जा रहे हैं, और इंशाल्लाह हमारा केस जो ही लगेगा तो हम उम्मीद रखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से कि वो हमें इंसाफ देगा। तो लीगल टीम के जो मामलात हैं वो हम लीगल टीम को ही डिसाइड करने दें, और पीटीआई का इंटरनल मामला है उसको डिसाइड करने दें। बाहर बैठ के दोस्तों का एतराज़ हो सकता है, आप हमें सजेशन दे सकते हो, हर तरह का एतराज़ हो सकता है, लेकिन हमें अपनी मुश्किलात का पता है, लिहाजा हम अपनी मुश्किलात अदालतों के सामने रखते हैं, रख रहे हैं, और हमने हर तरह की जो लीगल बैटल है, लीगल फाइट है, उसको लीगल तरीके से कर रहे हैं। थैंक यू। अच्छा शोएब साहब बताइएगा कि रियासत पाकिस्तान के रियासती इदारों ने ऐसा लगता है कि पीटीआई का बाजू मरोड़ कर दीवार के साथ लगा दिया और कोई हल भी नज़र नहीं आ रहा। आखिरकार ये मामला किस तरफ जाएगा जब इंसाफ भी नहीं मिलेगा, रियासती इदारे इसी तरह चलते रहेंगे, तो आपको इंसाफ किस से मिलेगा फिर? देखिए, इंसाफ तो हमें अदालतों से ही मिलेगा ना। रियासी इदारे तो गलत कर रहे हैं, गड़बड़ कर रहे हैं, ज्यादतियाँ कर रहे हैं, नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, लोगों को उठा रहे हैं, और न सिर्फ उठा रहे हैं बल्कि अदालतों के फैसलों को भी अमल दरामद नहीं कर रहे हैं। लेकिन इस सब कुछ के बावजूद आखिरी उम्मीद तो अदालतें हैं। अगर हम अदालतों में नहीं जाएंगे तो किस से जाएंगे? देखिए, लोगों की वाहिद उम्मीद और वाहिद सहारा वो अदालतें ही हुआ करती हैं, वरना इंतशार होता है, बददिली फैलती है, अफरा तफरी होती है, डिसअपॉइंटमेंट होती है। ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं, लेकिन ये इनका वाहिद हाल ये है कि अदलिया अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी पूरी करे, और हम उनके पास आ चुके हैं। अच्छा, एक सवाल थोड़ा सा शोएब शाहीन साहब बताइएगा कि मैक्सिमम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के बाद पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं वो आप लोगों की तरफ देख रहे हैं। अब स्ट्रेटजी क्या है, प्लान बी क्या है, खान साहब की डायरेक्शन इस हवाले से क्या है? मुस्तरद होने के बाद आप लोगों ने क्या होमवर्क किया है, क्योंकि आप लोग पहले भी इन रिजर्वेशंस का तवज़ुआत का इजहार कर चुके थे। देखें, पहली बात तो ये है कि खान साहब से अभी मुलाकात हमारी नहीं हुई इन रिजेक्शन के बाद, अभी होगी कल इंशाल्लाह। लेकिन क्या ये तय नहीं हुआ था कि अगर मुस्तरद होंगे तो हमें क्या करना है? सुन लेना, जवाब सुनेंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा ना, ज़्यादा जल्दी ना करें ना। जवाब ये है कि हम पहले इलेक्शन कमीशन के पास गए, फिर हम अदालत में आए और सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में फैसला दिया। हम हाई कोर्टों में भी गए और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद के लिए हमने कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल की। उस कंटेम्प्ट के बाद भी जो कुछ होता रहा वो सब आपके सामने है। जो मुस्तरद हुए उनके हवाले से हम इलेक्शन ट्रिब्यूनल में भी जा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम इलेक्शन कमीशन को भी 12 एप्लीकेशनें दे चुके हैं जिसका अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया। हम इसलिए सुप्रीम कोर्ट को सुबह भी रिक्वेस्ट की है, अभी भी दोबारा मैं रिक्वेस्ट करूंगा, उनको कंटेम्प्ट पिटीशन नंबर भी दे दिया है कि हमारी अदालतों में सुनवाई हो, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू सामने आए और हमारा मुकदमा सुना जाए। ये हमारी एक इस्तदा है, और इसके बाद जो लीगल हमारे मामलात हैं हम उनको एजिटेट करेंगे। हम उसका कर रहे हैं, हमारी स्ट्रेटजी कानूनी है, आईनी है, हम उस पर अमल दरामद करेंगे और कर रहे हैं। थैंक यू।